مولانا ابوالکلام آزاد ایک طرف جہاں سماجی ہم آہنگی کے علمبردار تھے، وہیں وہ دوسروں تک اسلام کی صحیح روشنی پہنچانے پر بھی زور دیتے تھے۔ مولانا مانتے تھے کہ اسلام کے بارے میں دنیا بھر میں غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ سے ایک بڑی آبادی اسلام کی برکت سے محروم ہے۔ ان کی محرومی کو دور کرنے کی ذمہ داری مسلمانوں اور خاص طور سے ان لوگوں کی ہے جو اسلام کی تبلیغ و ارشاد کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ مولانا آزاد مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت پر غور کریں کہ جب اسلام اللہ کی صداقت کا عالمگیر پیغام ہے، جب یہ روشنی ہے، تو پھر بہت سے لوگ اس سے محروم کیوں ہیں؟ مولانا آزاد نے ستمبر 1934 میں جمعیت تبلیغ اہل حدیث کی کانفرنس میں صدارتی خطبہ پیش کرتے ہوئے کہا تھا، میرے عزیزو، اس وقت تو محض یہ دیکھنا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اللہ کی صداقت کا ایک عالمگیر پیغام ہے۔ ہم تمام کرۂ ارضی پر نظر ڈالیں، اس کرۂ ارضی کی نبض ہاتھ میں لے لیں اور بیماری کی تشخیص کے بعد اس کے سامنے آب حیات پیش کریں۔ تمام قوموں کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان کو پیاس کس آب حیات کی ہے، لیکن آپ کی نظر محدود اور مسئلہ وسیع، ہم سے کوتاہی ہو رہی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ علمی حیثیت سے مطالعہ کریں کہ دنیا کی حالت کیا ہے، اس کو ضرورت کس چیز کی ہے تو کام چل سکتا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں تو دنیا کی کون سی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کی تمام قومیں جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ تو آپ کے پاس قرآن میں ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ ہر گوشے میں اس سے انکار ہے۔ مولانا آزاد نے صورتحال کو بیان کرنے کے ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتائی تھی اور دوسروں کے تعصب سے زیادہ اپنی کمزوری اور بے عملی کی طرف توجہ دلائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا، حقیقتاً ایک شخص جو اسلام کی تعلیم اور دنیا کے حالات سے واقف ہو، حیرت میں رہ جاتا ہے کہ روشنی ہونے پر بھی دنیا اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ اس زمانے میں حکومتیں اور جماعتیں متعصب ہیں، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ عوام میں علم کی وسعت نے، عقلی نشو و نما نے، سائنس کی روشنی نے یورپ و امریکہ میں ہزاروں نہیں بلکہ کروڑوں بے تعصب انسان پیدا کر دیے۔ ان میں اتنی سچائی ہے کہ ہر حقیقت کو مان لیتے ہیں۔ بلا شبہ ان کے ارادوں میں اب بھی وہی تعصب کام کر رہا ہے، لیکن افراد اپنی چیزوں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں اور غیروں کی بھی اچھی چیزوں کو مان لیتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام عالمگیر صداقت کے ساتھ موجود ہے اور وہ متوجہ نہیں ہوئے؟ پھر دنیا جس کو ڈھونڈتی ہے وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوئی حرکت ایسی نہیں ہوتی جو ان کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ لوگ اس برکت سے محروم ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں نگاہیں روشنی کی تلاش میں بھٹکتی پھر رہی ہیں۔ روشنی سامنے ہے اور وہ نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ روشنی تو ایسی چیز ہے جو دور ہی سے نظر آئے، لیکن روشنی پر اگر چادر ڈال دیں تو روشنی باہر نہیں نکلے گی۔ میں صاف صاف کیوں نہ کہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام تمام سچائیوں کے باوجود لوگوں کی غلط فہمیوں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ اس کے متعلق غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں اور پھیلائی جا رہی، اور وہ ذوق طلب پیدا نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے تھا۔ اب ضرورت اس کی ہے کہ مدتوں کی لپٹی ہوئی چادر کو ہٹا دیا جائے تاکہ روشنی کو سب دیکھ سکیں اور پروانوں کی طرح اس سے لپٹ جائیں۔ مولانا آزاد کا ماننا تھا کہ اسلام کی روشنی اور برکت سے صرف وہی لوگ محروم نہیں ہیں جو اس کو نہیں مانتے اور اس سے بغض و عناد رکھتے ہیں، بلکہ بڑی تعداد میں مسلمان بھی اس کے جلووں سے دور ہیں۔ اس لیے مولانا آزاد نے 2 سطحوں پر اسلام کی تبلیغ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا، تبلیغ اسلام کے لیے 2 میدان ہیں، ایک خارجی، دوسرا داخلی۔ خارجی میدان وہ ہے جہاں غیر مسلم قومیں ہیں، جہاں غیر مسلمین میں تبلیغ کرنی ہے۔ داخلی سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک مسلمانوں کے اعمال و عقائد کا تعلق ہے،
جس میدان میں مسلمانوں کے اخلاق و عادات کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیا انہیں وہاں حقیقی اسلام کا جلوہ نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ تو اسلام کی تبلیغ کا اہم میدان داخلی ہے، کیونکہ ہم سے اس کی جلوہ فرمائی دور ہو گئی ہے۔ ہماری آنکھیں حقیقی اسلام کے جلووں کو ڈھونڈتی ہیں لیکن نہیں دیکھتی۔ اس لیے صورتحال کو بدل ڈالنے کے لیے ہم سنبھلیں اور قدم اٹھائیں۔ اسلام کی بیرونی تقویت اور اشاعت خارجی کے لیے ضروری ہے کہ ان میں جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، ہم ان کو دور کریں۔ اس کے ساتھ ہی یہ اندازہ کریں کہ فکری زندگی کس رخ جا رہی ہے اور وہ کس چیز کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔ اس کے بعد ہم ان کی ضرورت کی تمام چیزیں اسلام کے خزانے سے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں، تو ممکن نہیں کہ وہ کسی اور چوکھٹ پر سر جھکا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔